السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق النعماء وتوالي الآلاء ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة الأنبياء وخاتم رسل الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمن دے سر و ساما مدد غیر مدد کعبہ ما مدد اگر ذابی بلا افتاد کشتی زائی خانی شکست آگا حق خواجہ عثمان حاضر مدد کن یا مانا درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مشفعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام کے اندر جتنے اعمال ہیں عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں اکثر عبادتوں کا یہ حال ہے کہ وہ عبادتیں اللہ رب العزت کے کسی نہ کسی برگزیدہ بندوں کی یادگار بھی ہے. ان عبادتوں کے ساتھ اللہ کے کسی نہ کسی نیک بندے کی یادیں جڑی ہوئی. مثال کے طور پہ میدان عرفات میں حاجیوں کا جمع ہونا، فریضہ حج کو ادا کرنا، یہ ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ یاد سے. اور اسی طرح قربانی جو ایک عبادت ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے دو عظیم برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عبادت ہے. صفا مروہ کے درمیان حجاج اور معتمرین دوڑ لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں. یہ سعی بھی صفا و مروہ کے درمیان جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑ لگانا، یہ بھی اللہ کی ایک نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یاد سے جڑی ہوئی. تو آپ دیکھیں تمام عبادتیں نہیں، اکثر کی بات ہو رہی ہے کہ اکثر عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کے نیک بندوں کی یادیں بھی شامل ہے. یہ بندہ جب وہ عبادتیں کرتا ہے تو اللہ کے وہ نیک بندے یا وہ بندیاں ان کی یاد آ جاتی ہے. یہ ماہ رمضان المبارک اسی مہینے کے اندر روزے کا انتخاب کیوں ہوا؟ اور بھی دیگر مہینے ہیں 11، کسی اور مہینے میں روزہ کی فرضیت ہو جاتی. روزے کی فرضیت کے لیے اللہ رب العزت کسی اور مہینے کو منتخب کیوں نہیں فرمایا؟ تو پیارے اس مہینے کا روزے کے لیے منتخب ہونا یہ بھی اللہ کے عظیم نبی اور بندے کی یاد سے ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور پر رمضان کے مہینے میں چند دن بھوکے پیاسے تھے. تو آپ کی یہ ادا اللہ کو محبوب لگی، پسند آئی. اللہ رب العزت نے آپ کی اس ادا کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اسی مہینے کو روزے کے لیے منتخب فرما لیا. ہاں، یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی رضا اور آپ کی ادا اور آپ کی چاہت اور آپ کی خواہش کی خاطر تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے سب، لیکن محبوب کی مرضی ہوئی، خواہش ہوئی کہ کیوں نہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھے.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ رب العزت کو اپنی محبوب کی رضا پسند آئی اور اپنی محبوب کی رضا اور خواہش کی خاطر اللہ نے بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو تمام لوگوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا ہے، خدا چاہتا ہے رضا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ نہ صرف ہم پر فرض ہے، ہم سے اگلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ نے کو فرض فرمایا تھا۔ ہاں ان روزوں کی صورتیں مختلف تھیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام آپ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سبحان اللہ آپ تو صائم الدہر تھے، آپ پورے سال کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے بارے میں ہے روایت میں کہ آپ ایک دن ناغا کر کے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں روایت میں کہ آپ 2 دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ روزے کا تعلق نہ صرف ہم سے ہے بلکہ اگلی امت سے بھی ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ پورے مہینے کا روزہ فرض، اور ان پر جو روزہ فرض ان کی صورتیں اور ان کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت عاقل بالغ پر پورے رمضان کا روزہ فرض ہے، ہر مسلمان۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام بچوں کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ بچہ اگر 10 سال کا ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت و طاقت ہے، شرط ہے، ہر بچے کی طبیعت اور جسامت مختلف ہوا کرتا ہے۔ بچہ اگر 10 سال کا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں تو اسے روزہ رکھایا جائے۔ اگر نہ رکھے طاقت ہونے کے باوجود تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مار کر اس کو روزہ رکھا۔ آپ کسی سے ایک اندازہ لگایا ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے اس میں روزہ رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت طاقت موجود ہو، نہ رکھے تو اسے مارنے تک کی اجازت شریعت دیتی ہے، مارنے تک کا حکم شریعت دیتا ہے۔ تو پھر اگر 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال کا آدمی ہٹا کٹا ہے، بالکل روزہ رکھ سکتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یقیناً وہ شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے 11 مہینے کھانے پینے کے لیے رکھا، اسے 1 مہینہ رب نے منتخب فرما لیا میری رضا کی خاطر۔ وہ بھی آپ دیکھیں کہ سحری کھاؤ، افطاری کرو تو اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب کا وعدہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، روایتوں کے اندر ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ افطار کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں جائز تمنائیں رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہم میں سے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھ کر، یقیناً یہ نعمت سمجھ کر وہ اس ماہ مبارک میں روزے کا اہتمام کرے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہ بنے۔ حدیث پاک کے اندر ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ماہ رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ روزہ رکھے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں صغائر مراد ہے، یہاں صغائر مراد ہے۔ اگر کبیرہ گناہ ہے تو بندہ توبہ کرے رب کی بارگاہ میں، توبہ کرے رب کی بارگاہ میں، توبہ نصوحہ کرے، عزم مصمم کرے آگے گناہ نہ کرنے کا، اللہ رب العزت توبہ کے ذریعے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور گناہ کبیرہ کا مسئلہ آ گیا، قرآن شریف کی آیت شریفہ اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما،
آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، رب کی بارگاہ سے جو امید ہے اللہ رب العزت روزوں کی برکت سے ہمارے جو صغائر گناہ ہیں ان کی بخشش فرما دے، لیکن کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ڈبل فائدے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ماں باپ کو ستانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، دغا بازی کرنا ہے، نمازیں چھوڑنا ہے، شراب نوشی کرنا ہے، حرام خوری کرنا ہے، حرام کاری کرنا ہے، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بندہ اگر اس سے اجتناب کر رہا ہے، بچ رہا ہے، تو قرآن میں اس کے لیے ڈبل فائدہ بیان کیا ہے۔ اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے، اجتناب کرو گے جس سے تمہیں روکا گیا، تو کفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو اس بچنے گناہ کبیرہ سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی بنیاد پر ہم تمہارے دوسری جو خطائیں گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم ان سب کو بھی معاف کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ جو اعمال وغیرہ ہوتے ہیں گناہ بخشے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ کے لیے بندہ توبہ کرے اور بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو اللہ رب العزت صرف بچنے کی بنیاد پر اور بھی بے شمار دوسرے فوائد بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ مہینہ ہے، دن میں روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے تو رات میں قرآن شریف کی تلاوت کرے، دن میں کرے، رات میں تراویح کی شکل میں قرآن کو سنیں۔ ایک ایک مہینہ آتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل بروز قیامت رمضان اور قرآن یہ دونوں کے دونوں بندوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، ہاں، رمضان اور قرآن دونوں بندوں کی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے باز رکھا تھا، مولا یہ باز رہا، یہ رکا، مولا اس کی بخشش فرما دے۔ قرآن کہے گا مولا یہ رات میں میری تلاوت میں مصروف رہا، میری تلاوت میں مشغول رہا، بار الہ میں تیری بارگاہ میں اس کے حق میں شفاعت کا طلبگار ہوں، مولا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما دے۔ تو رمضان اور قرآن یہ دونوں کے دونوں کل بروز قیامت بندے کے حق میں، جس نے رمضان کی قدر کی، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، دونوں کے حق میں یہ دو ایسے بندے کے حق میں یہ دونوں شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں تراویح 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ سمجھ میں آیا، اور اپنی مسجد میں تو عام طور پر 12:15 پڑھ رہا ہوں، 1 گھنٹہ 5 منٹ یا 10 منٹ، یا کہیں بھی آپ جائیں 1.25 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، اور کم سے کم اتنا تو لگنا ہی چاہیے۔ اللہ خیر فرمائے، آج کل 6 دن کی تراویح ختم ہو چکی ہے، 10 دن کی ختم ہونے والی، بچے ایسی تراویح سے۔ یہ پیغام میں نے گزشتہ سال بھی دیا تھا اور اس سال بھی دے رہا ہوں، ایسی تراویح جس میں قرآن کی تلاوت اس طرح ہوتی ہو کہ تلاوت قرآن کے آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے، ایسی تراویح جائز ہی نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ اور اس طرح قرآن پڑھے کہ سمجھ ہی میں نہ آئے، پڑھنے والا بھی گناہگار، سننے والا بھی گناہگار۔ سن لو، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ 6 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، اگر حق ادا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بالکل حق ادا کرے، دارے کی فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن عام طور پر ایسا دیکھا نہیں جاتا، فر 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 اس طرح پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہاں سمجھ، ارے قرآن کی تلاوت وہ ہے ایسی مسحور کن تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، اس کی تلاوت کو سن کے نہ جانے کتنے تاریخ دلیں، کتنے تاریخ دل لوگوں کے دل منور ہوتے ہیں، جو کافر تھے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ایسی قرآن کی تلاوت جہاں ہو رہی ہو، 6 دن کی تراویح، بہت سے لوگ خاص کر نوجوان جاتے بہادری دکھاتے، ارے میں پڑھ کے آ رہا ہوں، میں تو وہاں جاتا ہوں پڑھنے 6 دن کی تراویح۔ ایسی تراویح عام طور پر جائز نہیں ہے، جس میں تلاوت قرآن کے آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل اس ماہ مبارک میں ہم سبوں کو صاف عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔